تو بعض اوقات جب اللہ کسی کو دولت دے دیتا ہے، دولت کی فراوانی دے دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دولت میرے پاس ہے تو عقل بھی میرے پاس۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سرداروں کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم نے انہیں مال و دولت کثیر دیا تھا۔ اس وجہ سے جب یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، مال دولت کی وجہ سے سمجھنے لگے کہ ساری قوم کے اندر سپیریئر ہم ہیں، انٹیلیجنٹ ہم ہیں، عقل والے ہم ہیں، تو اب نبیوں کی دعوت بھی ان مالداروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ استغفر اللہ العظیم کہ یہ مشرکین کا اور مکذوبین کا طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے۔ مومنین کا طریقہ یہ کہ مومنین جو ہے رسول کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، حضرت حسان کے اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت یہ نہیں کہتے حضور آپ ہمارے جیسے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے بڑھ کر حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑھ کر جمال مالا تو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے یا رسول اللہ آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے سوے سے حسن و جمال والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ لگا یہاں مشرکین کا انداز ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 31 سے آج کے درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل کے درس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سنا تھا کہ آپ کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کی دعوت پر کیسے ایمان لائیں؟ تو اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے بعد، دعوت دین کو پہنچانے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک طوفان بھیجا، اہل ایمان کو بچا لیا اور اہل باطل کو اس میں غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی قوم ہے، لیکن ان کے عذاب کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صیحہ، چنگھاڑ کا عذاب، زلزلے کا، طوفان کا عذاب۔ تو جو صیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قوم عاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قوم ثمود کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ بھی آتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے فرمایا جو جس قوم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یا تو وہ قوم ثمود ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یا قوم عاد ہے، یا تو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو جس قوم کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پیدا کیا ان میں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، منہم انہی میں سے، نہ کسی فرشتے کو بھیجا بلکہ انسانوں میں سے ہی ایک رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ اس نے وہی دعوت دی جو نوح علیہ السلام نے دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگلی آیت میں فرمایا وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، کہا اس قوم کے سرداروں نے، ملأ کا معنی سردار، وقال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، اور وہ کون سے سردار تھے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرہ، آخرت کی لقاء کو، آخرت کی ملاقات کو، یعنی انہوں نے کفر کیا ایک تو نبی کی دعوت کا، اس کے علاوہ اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، تیسری بات یہ کہ ان کا آخرت پر، ڈے آف ججمنٹ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور کیا کہا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ،
اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے بڑا مال و دولت دے رکھا تھا انہیں. اطرفناہم کا معنی ہے بہت خوشحالی دے دینا، بہت سا مال و دولت دے دینا. وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے انہیں کثیر مال و دولت دیا تھا دنیا کی زندگی میں. بعض اوقات جو اہل شر ہوتے ہیں، اہل باطل ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں بہت نوازا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا مال بھی ان کے لیے ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وی آر سپیریئر، سب سے جینیس ہی ہم ہیں. آپ ہر پیسے والے کو دیکھیے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے عقل مند آدمی میں ہوں. حالانکہ بعض اوقات پیسہ عقل سے نہیں آتا، نصیب سے آتا. کتنے ہی آپ کو بہترین تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہوں گی ایجوکیشن میں، پی ایچ ڈیز تک کر لی ہوں گے، اور وہ کس کے انڈر کے اندر امپلائے ہوں گے؟ وہ ایک انگوٹھا چھاپ کے اندر میں ہوں گے. تو جینیس، عقل مندی، انٹیلیجنس ایک الگ شے ہے، اور مال و دولت کا آ جانا ایک الگ شے ہے. تو بعض اوقات جب اللہ کسی کو دولت دے دیتا ہے، دولت کی فراوانی دے دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دولت میرے پاس ہے تو عقل بھی میرے پاس. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ان سرداروں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے انہیں مال و دولت کثیر دیا تھا. اس وجہ سے جب یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، مال دولت کی وجہ سے سمجھنے لگے کہ ساری قوم کے اندر سپیریئر ہم ہیں، انٹیلیجنٹ ہم ہیں، عقل والے ہم ہیں، تو اب نبیوں کی دعوت بھی ان مالداروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. استغفر اللہ العظیم. اور وہ انبیاء کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ اپنے مال و دولت کے نشے میں. کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو سوائے ہماری طرح بشر ہونے کی کچھ نہیں ہے. یہ جو نبی ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر سوائے ہماری طرح بشر ہے. معاذ اللہ. یأکل مما تأکلون منہ، بھائی جس سے تم کھاتے ہو یہ بھی اسی سے کھاتا. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو تم پیتے ہو وہیں سے یہ پیتا. تو اس کا کھانا بھی ہمارے جیسا، اس کا پینا بھی ہمارے جیسا. تو ہم کیسے مان لیں کہ ہم سے سپیریئر ہے، اس کی دعوت سچی ہے؟ تو کیا پتہ چلا یہاں پر کل والی آیت میں بھی اور یہاں پر بھی کہ یہ مشرکین کا اور مکذوبین کا طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے. مومنین کا طریقہ یہ کہ مومنین جو ہے رسول کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں، حضرت حسان کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت یہ نہیں کہتے حضور آپ ہمارے جیسے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے بڑھ کر حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑھ کر جمال مالا تو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے یا رسول اللہ آپ کو پاک پیدا کیا ہے. کہ انک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے سوے سے حسن و جمال والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے. اللہ اکبر. تو پتہ لگا یہاں مشرکین کا انداز ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ تو وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی بشرم مثلکم، اپنے جیسے بشر کی، انکم اذا لخاسرون، پھر تو تم بڑے نقصان میں ہو. یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنے فالوورز کو، قوم کو، کیونکہ جب کسی بندے کو پتہ لگے کہ یار کسی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے تو آدمی کو اپنی سیٹ جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو اب سرداروں کو لگا کہ اگر ساری قوم ایمان لے آئی انبیاء پر تو ہمیں کون سردار مانے گا، سردار تو وہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تو تم بڑے خسارے میں ہو، بہت نقصان میں ہو. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ، کیا یہ نبی یا یہ شخص تم سے وعدہ کرتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ پھر اس کے بعد تم قبروں سے واپس نکالے جاؤ گے. کہ یہ نبی تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے یا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بھی اٹھنا ہے. ہیہاتا لما توعدون. ہیہاتا عربی کے اندر آتا ہے
بہت دور کی بات ہے، ناممکن بات ہے، انہونی بات ہے۔ ان کا جملہ کیا ہے؟ کیا تم سے یہ وعدہ یہ کر رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر نکالے جاؤ گے؟ اگر یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، ہی ہاتھ لما توعدون، ناممکن بات ہے، ناممکن بات ہے، انہونی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہمارے پاس مگر صرف دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، ونحیا، ہم خود ہی جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ ان جھوٹے سرداروں کا قول ہے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، اور سوائے یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اور کچھ نہیں کر رہا، معاذ اللہ۔ وہ نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان ہوا، اور نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا مرد، ایک ایسا شخص، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، افترا کرتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات کو ماننے والے نہیں۔ جب یہ دعوت دے دی اور یہ اس طرح جھٹلا دیا قوم نے، تو اب اس نبی نے بھی، یا تو حضرت ہود علیہ السلام ہیں یا حضرت صالح علیہ السلام، کہنے لگے رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما، بما کذبون، اس چیز سے، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر، اما قلیل، تھوڑی دیر، لیصبحن نادمین، اور ضرور یہ پچھتائیں گے، ندامت کریں گے۔ فاخذتهم الصیحہ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں ایک وعدہ کی ہوئی ایک حق کے ساتھ چنگھاڑ سے۔ چنگھاڑ یعنی بہت زور سے ایک آواز آئی، جس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ یا ایک آواز یہ ہے، آواز بھی آئی اور ساتھ میں زلزلہ بھی آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو الٹ کر پلٹ دیا۔ فاخذتهم الصیحہ، تو پکڑ لیا انہیں ایک صیحہ نے، ایک چنگھاڑ نے، بالحق، جو حق کے ساتھ تھی، یعنی جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا ہوا۔ فجعلناہم غثاء، اور عذاب کے بعد فجعلناہم، ہم نے انہیں بنا دیا غثاء، غثاء کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ، ایک ٹریش بنا دیا۔ فرمایا فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہے، پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ ثم انشأنا، اللہ پھر ترتیب بیان کر رہا ہے بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے کئی صورتوں میں ڈیٹیل ذکر آ چکا ہے ان قوموں کا، تو بس اس رکوع میں ذرا سا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی اس قوم کے بعد۔ پہلی کون سی قوم تھی؟ نوح علیہ السلام کی، دوسرا ذکر اس قوم کا ہوا۔ پھر اللہ فرما رہا ان کے بعد بھی ہم نے قروناً آخرین، کئی قوموں کو پیدا کیا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اور جب ان قوموں کو پیدا کیا تو یہ بات محذوف ہے، ہڈن ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ ان قوموں کو پیدا کیا، ان کے نبیوں نے ان کو دعوت پیش کی، اور اس دعوت کے جواب میں انہوں نے یہی کیا جو اس سے پہلے والی جھٹلانے والی قوموں نے کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اور اللہ نے جس قوم کے عذاب کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہے تو وہ قوم اس عذاب کے وقت تک سبقت نہیں کر سکتی، یعنی جلدی نہیں پہنچ سکتی اس عذاب کے وقت کو۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کو موقع دیا سال بھر کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سال بھر کی بات کو آج کر دے۔ وما یستأخرون، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اگر کسی قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر کیا ہے تو کوئی قوم اس عذاب کے وقت کو ڈیلے کر دے۔ جس کا جو وقت اللہ نے لکھا ہے عذاب کا، اس کو اس وقت مل کے رہنا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول تترا۔ تترا اس کو عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تترا کا معنی متواتر، ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک۔ فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے قومیں بھی پیدا کی اور بیک ٹو بیک جو ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، اور جب کبھی بھی ان کے پاس رسول آتا، کذبوہ، تو وہ اسے جھٹلاتے۔
فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو پیچھے لگا دیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک قوم کو ہلاک کیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہم رسول بھیجتے رہے، قومیں رسولوں کو جھٹلاتی رہیں، جب وہ جھٹلاتی رہیں تو ایک کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ و برباد کرتا رہا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں بنا دیا احادیث۔ احادیث کا معنی جسٹ باتیں۔ اب ان کے قصے اور کہانیاں تو تمہیں ملیں گی، ان کا نام و نشان، ان کی بستیوں کے نام و نشان، ان کی اولادوں کے نام و نشان بھی تمہیں نہیں ملیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اللہ نے انہیں بنا دیا جسٹ احادیث، قصے، کہانیاں، جسٹ اسٹوری۔ اور اسٹوری کس لیے؟ تاکہ تمہیں نصیحت ہو۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل مکہ سے، مشرکین سے اللہ بات کر رہا ہے کہ تمہیں گھمنڈ ہے ذرا سے مال و دولت پر، تم سے پہلے کئی قومیں آئی ہیں جنہوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا ہے اور ہم نے انہیں نیست و نابود کیا، ان کا نام و نشان نہیں۔ تو جب ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تو اگر تم ہمارے نبی کو جھٹلاؤ گے تو پھر تمہارا بھی نام و نشان دنیا میں رہنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا وَأَخَاهُ ہارون، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام۔ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور روشن دلیل کے ساتھ۔ یعنی ایک تو آیات بھیجی، اور سلطان مبین سے مراد کیا؟ وہ معجزے، وہ عصا کا معجزہ، وہ ہاتھ ڈال کر ید بیضا کا معجزہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ کس کی طرف بھیجا ہے؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، اور استکبار کرنے والے، گھمنڈی لوگ، تکبر کرنے والے تھے وہ لوگ۔ وکانوا قوما عالین، اور وہ کیسی قوم تھے جو بڑی گھمنڈ کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی تھی۔ اللہ نے ایسی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ دونوں بھائی نبی بن کر دین کی دعوت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فقالوا انؤمن، انہوں نے بھی وہی بات کی لیکن ایک بات اضافی کی انہوں نے کہا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں ان پر لبشرین مثلنا، جو دو بندے ہماری طرح ہیں۔ یہ دونوں موسیٰ اور ہارون دونوں کے دونوں لبشرین مثلنا، ہماری طرح بشر ہیں۔ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری عبادت کرنے والی ہے، ہماری پرستش کرنے والی ہے، ہماری اطاعت کرنے والی ہے۔ یعنی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جو بنی اسرائیل سے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، تو اگر ہم انہیں نبی مان لیں اور ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں تو یہ بات ہوگی کہ جو قوم آلریڈی ہماری غلام ہے ہم اسے اپنا سردار بنا لیں۔ تو ان کے دماغ کے اندر ایک یہ بات تھی۔ اور یہاں دیکھیں عابدون کا لفظ ہے، قرآن کریم اطاعت اور عابد دونوں ہم معنی میں استعمال کرتا۔ فرعون کی قوم فرعون کی پوجا پاٹ نہیں کرتی تھی جس طرح ہم کسی عبادت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ فرعون کی قوم عبادت کے اس معنی میں تھی کہ جو فرعون کہتا تھا وہ کرتی تھی۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو میں دن کہوں تو دن کہیں، میں رات کہوں تو رات کہیں، یہ میری ایسی اطاعت کرنے والی قوم ہے، اور یہ دونوں میرے پاس دعوت لے کر آئے، ان کا تعلق اسی غلام قوم سے معاذ اللہ، تو ہم کس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں؟ فرمایا فکذبوہما، تو فرعون نے، اس کے سرداروں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فکانوا من المہلکین، تو پھر ہو گئے وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے۔ اور جب وہ ہلاک ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، اللہ نے پھر انعام کیا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب عطا کی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ توریت۔ اور یہ کب عطا ہوئی ہے؟ جب یہ مصر سے نکلے ہیں، اور مصر سے نکلے ہیں اور فرعون غرق ہوا ہے، اور پھر یہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، تو درمیان راستے کے اندر کچھ لوگوں نے کہا حضور ہمارے پاس کوئی اللہ کے احکام ہونا چاہیے جس پر ہم چل کر زندگی کو بسر کریں۔ تو پھر آپ طور گئے ہیں، اور طور پر 40 دن کا آپ نے چلہ کاٹا ہے، اور 40 دن تک اللہ سے ملاقات کا آپ جو ہے وہ متلاشی رہے ہیں، ملتجی رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو
الواح میں کچھ تختیوں کے اندر توریت عطا فرمائی، 10 کمانڈمنٹس عطا فرمائے، لعلہم یہتدون، کس لیے عطا فرمائے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ قوم ہدایت پائے۔ آخری آیت آج کے درس کی، اس رکوع کی، وجعلنا ابن مریم، اور بنایا ہم نے مریم علیہ السلام کو، ابن مریم، مریم علیہ السلام، اور ہم نے بنایا ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو کیا بنایا؟ آیتن، ایک نشانی بنایا۔ اب یہاں پر امام رازی نے ایک اچھی بات کی۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مریم علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو 2 نشانی بنایا، بلکہ 2 بندوں کا ذکر کیا، نشانی کے لکھا ایک نشانی بنایا۔ امام رازی فرماتے اس میں یہ راز یہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی اللہ نے بات کی تھی تو وہاں ہر جگہ 2 کا لفظ استعمال ہوا کہ ان دونوں کو جھٹلایا، ان دونوں کا معاملہ یہ ہوا۔ لیکن جب اللہ نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو دونوں کی بات کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ سنگولر استعمال کیا ہے، آیتن استعمال کیا۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ بغیر شوہر کے اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا، اور بن باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے، تو یہ دونوں مل کر اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور یہاں رد ہوتا سر سید احمد خان کا، میں کئی دفعہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سر سید احمد خان نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے، سر سید نے اور 1-2 لوگ اور بھی ہیں ان کے ساتھ، جنہوں نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو کیونکہ اس زمانے کے اندر انگریزوں کے تسلط میں تھے، انگریزوں کی غلامی میں تھے، تو وہ اتنے مرعوب ہوئے، اتنے انفلوئنس ہوئے انگریزوں کے اعتراضات سے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی تو جو چیزیں اس زمانے میں انگریز جس پر اعتراض کر رہا تھا، جو سائنٹسٹ تھے جس پر اعتراض کر رہے تھے، بجائے اس کی دلیل دینے کے، بجائے اسلامی ان نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق اور عقلیات کے مطابق ڈیفینڈ کرنے کے، انہوں نے قرآن کے مفہوم کو بدل دیا۔ اور سر سید نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ساتھ پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح جو ہے ایک شخص حضرت یوسف نجار سے ہوا تھا، اور حضرت یوسف نجار کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پر امام رازی کی یہ بات اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی بندہ، سر سید تو بات کے آدمی ہے، جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے شوہر تھے اور ان کے شوہر سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ والد کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے تو قرآن تو ان کے والد کا نام ذکر کرے، لیکن قرآن تو ان کو کہتا ہے ابن مریم، مریم کے بیٹے، تو ان کے والد تھے تو ابن یوسف آنا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابن مریم آتا ہے، تو یعنی کہ بار بار ابن مریم کہہ کر اس بات کی طرف خود انڈیکیٹ کرتا ہے، قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے بلکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو فرمایا دونوں کو ایک نشانی بنایا، تو ایک کہہ کر بھی بیان کیا کہ دونوں کے دونوں اللہ کے عظیم معجزے میں، کیونکہ اگر مریم علیہ السلام کے کوئی شوہر ہوتے اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی آیت ہوتے، اللہ کی نشانی ہوتے، لیکن جناب مریم بھی اللہ کی نشانی، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی۔ تو مراد یہ کہ مریم علیہ السلام اس طرح نشانی ہے کہ بغیر شوہر کے ان کے یہاں ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نشانی ہے کہ بغیر باپ کے ان کا نشانی ہوئی۔ فرمایا اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور ہم نے بنایا مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، آیتن، اللہ کی نشانی۔ فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے انہیں ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک جگہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، وہ جگہ کون سی ہے؟ ربوہ ہے۔ ربوہ کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو۔ عربی کے اندر ربوہ کا معنی بہت بلند جگہ۔ وہ بلند جگہ کیا ہے؟ بائبل کہتا ہے، بائبل میں آپ دیکھیں گے تو بائبل کا ریسرچ کریں تو بائبل میں لکھا ہوا کہ یہ جگہ مصر تھی، کیونکہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ پیدا تو آپ بیت اللحم میں ہوئے، بیت المقدس فلسطین میں، تو بائبل میں اس کی تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے ہمارے، اور لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو یہودی تھا۔ اس یہودی بادشاہ
کو خطرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ چند لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، تو وہ چاہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروا دے۔ تو آپ کی والدہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو بیت اللحم، بیت المقدس سے لے کر آپ کو مصر لے گئیں، اور مصر کے اندر جو جگہ آپ کو رہنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی وہ ربوہ تھی، بلند جگہ تھی۔ اس طرح اور بھی کئی روایات آتی ہیں کہ وہ رملہ جگہ تھی، بیت المقدس جگہ تھی، ایلیا جگہ تھی۔ وہ جگہ کی اللہ تعریف کرتا، کہتا ذاتی قرار۔ ایک تو اس جگہ کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تو بلند جگہ پر تھی، ذاتی قرار ایسی جگہ تھی جو ٹھہرنے کے لیے، قرار پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے بہترین جگہ۔ قرار، ذاتی قرار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہو۔ اور مجھے بتائیے آپ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے تو ذاتی قرار ہے۔ اور فرمایا وہ معین، معین کا معنی وہاں وہ جگہ تھی کہ جہاں چشمہ بھی بہہ رہا تھا، تو ذاتی قراری و معین، فرمایا ہم نے انہیں نشانی بنایا اور انہیں ایسی جگہ ٹھہروایا جو ربوہ تھی، بلند تھی، ذاتی قرار اور سکون والی جگہ تھی، وہ معین اور چشمے والی جگہ تھی۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس قوم نے جس نبی کو جھٹلایا تو ہم نے اس قوموں کا کیا انجام کیا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا اللہ نے عبرتناک انجام کیا ان سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اور رسول کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعوت دین کو آگے پہنچانا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ 17 سپارے مکمل ہونے کی خوشی میں جو ہے وہ الحمدللہ بریک فاسٹ کا اتمام ہے، دعا ہے، تو کل تمام احباب ضرور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔